الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم. حاضرین و محترم عزیزان گرامی، آج کی یہ نشست انہی اعمال کے حوالے سے ہے جو آفات اور بلیات سے محفوظ ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تلقین فرمائی. آج کا عمل کیا ہے؟ آج کا عمل یہ ہے، یہ بھی صبح شام کے اذکار میں شامل ہے. امام نووی، امام جزری وغیرہ نے اپنی اپنی کتابوں میں اس کو صبح شام کے اذکار میں شامل کیا ہے. اور عمل یہ ہے کہ روزانہ صبح اور شام، صبح ایک مرتبہ اور شام ایک مرتبہ ان کلمات کا ورد کرنا ہے. نمبر 24، رکوع نمبر 6، پہلی آیت: حامیم تنزیل کتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذو الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. یہ تین آیت: حامیم تنزیل کتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذو الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. ایک مرتبہ یہ تین آیتیں، پھر آیت الکرسی پڑھ لینا. اب اس کی برکتیں آپ سماعت فرمائیں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اس روایت کی سند میں ایک راوی ہیں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر بن ابی ملیکہ. ان کے حافظے کی وجہ سے اس کی سند میں ضعف ہے. اور اسی طرح امام منذری نے ترغیب و ترہیب میں ذکر فرمایا ہے، اور امام جزری نے الحسن الحسین میں اس کو ذکر فرمایا ہے اذکار میں. امام ترمذی کی روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من قرأ حامیم المؤمن الی الیہ المصیر، یعنی جو شخص سورہ مومن، سورہ غافر کی آیت نمبر 1 سے 3 تک پڑھتا ہے، وہ آیت الکرسی، اور اس کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، حین یصبح، کب؟ جب وہ صبح کرتا ہے تو صبح میں اس کو پڑھ لیتا ہے، حفظ بہما حتی یمسی، تو ان دونوں کی برکت سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اس کی حفاظت کر دی جاتی ہے، اللہ کی حفاظت میں وہ آ جاتا ہے. کب تک؟ شام تک. ومن قرأہما حین یمسی حفظ بہما حتی یصبح، اور جو ان کو شام میں پڑھتا ہے، نماز عصر کے بعد سے مغرب تک کبھی بھی پڑھ لیتا ہے، شام میں پڑھتا ہے، تو پھر صبح تک اس کی برکت سے کیا ہے، وہ حفاظت میں رہتا ہے. آپ دیکھیں تھوڑا سا عمل ہے، نیکیاں بھی ہیں اس میں، ثواب بھی ہے، اور انسان کے لیے ناگہانی آفتوں سے، بلیات سے، امراض سے، موذی امراض سے، وباؤں سے حفاظت کا انتظام بھی ہے. کیا فرمایا؟ جو صبح پڑھے شام تک، جو شام پڑھے صبح تک، ان کی برکت سے حفاظت میں آ جاتا ہے. امام ترمذی اس کو روایت کرتے ہیں. حدیث نمبر ہے 2869-79. البتہ اس کی سند کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ حدیث سندن کیا ہے، غریب ہے، یعنی ضعیف ہے. فضائل اعمال میں اس کو قبول کیا جا سکتا ہے. آپ کے علاوہ امام دارمی، جو آپ ہی کے زمانے کے اکابر محدثین میں سے ہیں، سنن دارمی حدیث نمبر 3386 میں اس کو ذکر فرمایا. اسی طرح مشہور امام ابو النصر المروزی رحمۃ اللہ علیہ
مختصر قیام اللیل جو آپ کی کتاب ہے اس کی جلد 1 صفحہ نمبر 167 میں آپ نے ذکر فرمایا امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ جو 360 ہجری کے بہت بڑے محدث ہیں، اپنی کتاب الدعاء میں حدیث نمبر 322 میں اس کو ذکر فرمایا۔ تھوڑے سے الفاظ میں اختلاف ہے لیکن کیا ہے مفہوم وہی ہے۔ امام ابن سنی رحمۃ اللہ علیہ جو اسی دور کے محدث ہیں، امام طبرانی کے دور کے محدث ہیں، امام نسائی کے شاگردوں میں سے ہیں، عمل الیوم واللیلہ میں 2 جگہ اس حدیث پاک کو وہ دونوں طریقے کے جو الفاظ ہیں اس کے ساتھ کیا ہے آپ نے ذکر فرمایا، حدیث نمبر 76 میں اور حدیث نمبر 687 میں۔ اسی طرح مشہور محدث امام ابو نعیم اصفہانی جو 430 ہجری کے اکابر محدثین میں ہیں، اپنی کتاب فی ذکر اخبار اصفہان میں جلد 1 صفحہ نمبر 181 میں آپ نے کیا ہے اس کو ذکر فرمایا۔ ان کے علاوہ بھی امام بیہقی نے شعب الایمان میں 2 جگہ اس حدیث پاک کو نقل فرمایا، حدیث نمبر 2473 اور 474 میں، اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں، امام بغوی نے شرح السنہ حدیث نمبر 1198 میں، اور اپنی تفسیری کتاب معالم التنزیل حدیث نمبر 175 میں اس کو ذکر فرمایا، اور دیگر اکابر محدثین نے بھی اس کو ذکر فرمایا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ یہ عمل جو کتب احادیث میں آیا ہے اس کو آپ قرآن کی آیتیں ہیں، قرآن پڑھنا برکت نیکی کا باعث ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف قرآن پڑھنا ایک ہی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی برکتیں بھی روایتوں میں آئی ہیں۔ اس کی برکت کیا ہے؟ جو بندہ سورہ مومن کی 3 آیتیں اور آیت الکرسی صبح پڑھ لیتا ہے شام تک، اور شام پڑھ لیتا ہے صبح تک، اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ حفیظہ کی ہیما کا لفظ آیا یعنی اس کو محفوظ کر دیا جاتا ہے، پڑھتے ہی وہ حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، یہ صبح شام کے اذکار ہیں، ہمیشہ کے لیے ہیں، زندگی بھر اس کو معمول بنائے رکھیں، اور بچوں کو، خواتین کو، خود ہم اس کے ورد کی عادت بنا لیں تاکہ اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والسلام علیکم۔